سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 13۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی یریکم آیاتی، اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں دکھلاتا رہتا ہے اپنی نشانیاں۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان کی جانب سے رزق کو۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور نصیحت تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بس تم پکارو اللہ کو خالص کرتے ہوئے، پکار اسی کے لیے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر اس کو ناپسند کریں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کی دلیل بھی بیان کی ہے اور توحید کا حکم بھی دیا ہے۔ میرے محترم دوستو، میرا آپ کا ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے، اور یہی قرآن نے ہمیں بتایا، یہی پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ میرے ساتھ مل کے کہہ دے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ توحید کا معنی اللہ کو ایک ماننا۔ یہ ہمارے دل کا یقین ہونا چاہیے، ہمارے دماغ میں یہ بات رچی بسی ہونی چاہیے کہ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، کوئی بھی اس کا ساجی اور شریک نہیں ہے۔ اور یہ وہ مسئلہ ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے گویا صفحے صفحے پہ بیان فرمایا۔ اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب یہی بات ہے کہ انسان اللہ کو ایک مانے، ایک سمجھے، اور سب سے زیادہ جس جرم سے اور جس چیز سے، جس گناہ سے نفرت ہے وہ شرک ہے، کسی کو بھی اللہ کا شریک بنانا۔ اور میرے محترم دوستو، یہ ایک فطرتی بات ہے۔ دیکھو، ہم تو دنیا کے اندر ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ سب دیا ہوا کس کا ہے؟ میرے پاس اگر 2.5 مرلے کا مکان ہے تو وہ بھی کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ کسی کے پاس 5 مرلے کا ہے تو وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ کسی کے پاس کنال ہے تو اس کو بھی کس نے دی ہے؟ کوئی مربوں کا مالک ہے تو وہ بھی کس نے بنایا ہے؟ لیکن اپنی اس چھوٹی سی ملکیت کے اندر کوئی بندہ شرکت برداشت کر لیتا ہے؟ 1 انچ کا بھی کوئی دعوے دار ہو نا کہ جی یہ میرا ہے۔ ہم جب مکانوں کی بنیادیں رکھتے ہیں، دیواریں بناتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جی دیواروں کا حصہ دیں، یعنی اس کو بھی ناپ کے، انچوں سوتروں کے اندر بھی ناپ کے اپنی ملکیت کو الگ کرتے ہیں، حالانکہ ہم خود مالک نہیں، ہمیں بنایا کس نے ہے؟ ہمیں اپنی اس عارضی ملکیت کے اندر بھی شرکت برداشت نہیں ہوتی، اور جو حقیقی مالک ہے وہ کیسے شرکت برداشت کر دے؟ اللہ بھی کسی کی شرکت کو گوارا نہیں کرتے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء،
اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے مرضی گناہ ہو اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ میرے محترم دوستو، میری آپ کی جو نجات ہوگی وہ اسی عقیدہ توحید پہ ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اس پہ موت نصیب فرما دے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے هو الذی، وہی اللہ ہی تو ہے، وہ اللہ ہی تو ہے، یریکم آیاتی، جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے ایک دفعہ نشانیاں بتا دی قرآن کریم میں، قرآن کریم تو اللہ کی آیات سے، اللہ کی نشانیوں سے بھرا پڑا، لیکن اس کے علاوہ اگر ہم باہر دیکھیں، اپنی زندگی کے اندر ہی جائزہ لیں، تو روزانہ اللہ کی سینکڑوں نہیں ہزاروں نشانیوں کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اور اپنے ان کانوں سے سنتے ہیں اور آنکھوں سے دیکھتے ہیں، روز کے روز۔ روزانہ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کو عروج مل رہا ہے، کسی کو زوال مل رہا ہے، کسی کو عزت مل رہی ہے، کسی کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، کسی کو اللہ رب العالمین تخت شاہی پہ بٹھاتا ہے، کسی کو تختہ دار پہ لٹکا دیتا ہے، کسی سے لے رہا ہے، کسی کو دے رہا ہے، کوئی بھوکا سو رہا ہے، کوئی اتنا اس کے پاس ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ سارے کے سارے پروگرام کس کے کرنے سے ہوتے ہیں؟ اللہ۔ اور کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ میں اور آپ کسی بات کا ارادہ کرتے ہیں لیکن وہ نہیں ہوتا۔ ہوتا کیا ہے؟ جو اللہ چاہتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ تو شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے۔ یعنی میں ایک کام کا ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر کتنے انسان منصوبے بناتا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا، اس کے لیے اسباب مہیا کر لیتا ہے، وسائل مہیا کر لیتا ہے، ساری کی ساری محنت زور لگانے کے بعد بھی وہ کام نہیں ہوتا، تو پتہ چلتا ہے کہ حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ اس کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ رب العالمین کی آیات چھپی ہوئی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ نے رب کو کیسے پہچانا؟ رب کی پہچان اور معرفت کیسے حاصل کی؟ تو فرمایا کہ ایک شہتوت کے پتے سے اپنے رب کو پہچانا۔ فرمایا اسی شہتوت کے پتے کو بکری کھاتی ہے تو مینگنیاں نکالتی ہے، اسی شہتوت کے پتے کو ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم کا دھاگا نکلتا ہے، اسی شہتوت کے پتے کو شہد کی مکھی کھاتی ہے تو اس کے پیٹ میں اللہ وہ شہد پیدا کرتا ہے جس کو فرمایا فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے اس میں شفا۔ اور اسی شہتوت کے پتے کو ہرنی کھاتی ہے تو اس کے پیٹ کے اندر، ناف کے اندر اللہ کستوری جیسی خوشبو پیدا کر دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شہتوت کے پتے میں کچھ نہیں، اصل کس میں ہے؟ اللہ کے حکم کے اندر۔ تو میرے محترم دوستو، یہ بے شمار نشانیاں اللہ کی وہ دنیا جہان میں بکھری پڑی ہے۔ اگر ایک انسان اللہ کو دیکھنا چاہے، اللہ کو پانا چاہے، تو چاند کی روشنی میں اللہ ملتا ہے، سورج کی کرنوں میں اللہ ملتا ہے، ستاروں کی ٹمٹماہٹ میں اللہ ملتا ہے، پرندوں کی چہچہاہٹ میں اللہ ملتا ہے، انسان کے خود دیکھنے میں، سننے میں، بولنے میں، اور انسان کے سانس لینے میں اللہ نظر آتا ہے۔ کسی نے کہا جی اللہ تو نظر نہیں آتا، تو جواب دینے والے نے کہا ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا، جب سارے چھوڑ جاتے ہیں پھر وہی اللہ ہی تو نظر آتا ہے۔ تو اللہ فرماتے میں تمہیں اپنی نشانیاں بار بار دکھاتا ہوں اور دکھاتا رہوں گا۔ یہ بھی اس اللہ کی رحمت ہے، کرم نوازی ہے کہ وہ اپنی نشانیاں دکھا کے بندے کو کہتا ہے آجا میری طرف، آجا میری طرف، یہ میری قدرت کی نشانی، یہ میری دلیل، یہ میری دلیل، آجا میری طرف۔
اللہ پاک فرماتے ہیں اور سنو تو فرمایا وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، وہی اللہ ہے جو تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے۔ تو ابھی مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ ہم رزق کو تلاش کہاں کر رہے ہیں؟ زمین کے اندر۔ ملازم ملازمت کہاں کر رہا ہے؟ زمین کے اندر۔ کاشتکار کاشتکاری کہاں کر رہا ہے؟ زمین کے اندر۔ تاجر تجارت زمین پہ کر رہا ہے۔ محنت کرنے والا محنت مزدوری زمین پہ کر رہا ہے۔ کس لیے؟ یہاں سے مجھے رزق ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہاں تو میں نے رکھا ہی نہیں ہے، یہاں تو رزق میں نے رکھا ہی نہیں ہے۔ رزق کہاں پہ ہے؟ جیسے سورہ زاریات میں فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں، تمہارا رزق آسمانوں میں، زمین میں ہے ہی نہیں ہے، کہاں تم تلاش کرتے پھر رہے؟ اس لیے اللہ پاک نے اپنے حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا فرمایا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اے میرے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریں۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی نماز پہ جمے رہیں۔ بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو چھوڑ سکتے؟ سوچا بھی جا سکتا ہے؟ تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اسی پہ جمے رہیں، تو مطلب کیا ہے کہ آپ کو نہیں کہا جا رہا ہے، یہ ہمیں کہا جا رہا ہے، اس امت کو کہا جا رہا ہے۔ دیکھو میں اس امت کے سرتاج جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دے رہا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کو بھی یہ حکم دے رہا ہوں کہ نماز پہ جمے رہو۔ کیوں کہ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو آپ کو ہم دیں گے۔ تو نماز کے ساتھ رزق کو جوڑا، کیونکہ رزق کا تعلق زمین کے ساتھ نہیں، رزق کا تعلق کس سے ہے؟ آسمان کے ساتھ۔ اللہ پاک فرماتے وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، وہی اللہ جو تمہارا رزق اتارتا ہے، کہاں سے؟ آسمان سے اتارتا ہے، آسمان سے اتارتا ہے۔ اس لیے ہم جہاں نماز کے فوائد پڑھتے ہیں، فضائل اعمال میں مشہور حدیث 5 فائدے بتائے گئے نماز کے، تو پہلا فائدہ کیا بتایا گیا نماز کا؟ کہ رزق کی تنگی دور کر دی جاتی ہے، رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بالخصوص میرے نوجوان ساتھیوں، ہم لوگ عہد کر لیں، عزم کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز زندگی بھر 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھیں گے۔ سب کہہ دو انشاءاللہ۔ اللہ ہماری صبح کا وقت ہے، اللہ ہماری اس انشاءاللہ کو قبول فرمائے اور ہمیں پورا سال پابندی کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی میں ہمارے رزق کی برکت ہے، اسی میں رزق کی برکت۔ اور یاد رکھو اللہ سے جب بھی مانگا کرو رزق کی برکت مانگا کرو، کثرت نہ مانگا کرو، کیونکہ برکت اور چیز ہے، کثرت اور چیز ہے۔ ایک آدمی کے پاس لاکھوں روپیہ ہے لیکن اس کا لاکھوں میں بھی گزارا نہیں ہو رہا۔ ہمارے پرائم منسٹر کیا کہتے ہیں؟ جی میرا 2 لاکھ سے گزارا نہیں ہوتا، 2 لاکھ تنخواہ کہتا جی میرا گزارا نہیں ہوتا۔ اب ایک آدمی کی 50 لاکھ تنخواہ ہے، وہ کہتا ہے جی پوری نہیں پہنتی، مسئلے حل نہیں ہوتے۔ کثرت تو ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ اور ایک آدمی کی تنخواہ ساری 12-15 ہزار ہے لیکن اس سے جب پوچھے وہ کہتا ہے شکر الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم، اللہ کا بڑا فضل ہے، چہرے سے خوش ہے، کپڑے اس کے اچھے ہیں، صاف ستھرا رہتا ہے، ہنستا مسکراتا رہتا ہے، دل دماغ پہ کوئی ٹینشن سوار نہیں۔ تو بتاؤ یہ 10-15 ہزار والا بہتر ہے یا وہ لاکھوں والا بہتر ہے؟ کیوں؟ اس کے اندر برکت ہے، اور یہ برکت اللہ نے جوڑی ہے نماز کے ساتھ، اعمال کے ساتھ۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آج جس کی زندگی میں نماز نہیں، کروڑوں کا مالک ہو کر بھی وہ پریشان ہے، اور جس کی زندگی کے اندر نماز ہے وہ چاہے ہزاروں کماتا ہے، سینکڑوں کماتا ہے، تب بھی وہ خوشحال ہے۔ تو اللہ ہمیں یہ برکت نصیب فرمائے،
اللہ پاک فرماتے میں تو نشانیاں بتاتا ہوں، دکھاتا رہوں گا، لیکن وما یتذکر الا من ینیب، میری ان نشانیوں سے نصیحت کون لے گا، فائدہ کون اٹھائے گا؟ فرمایا فائدہ وہی اٹھائے گا من ینیب، جس کے دل کے اندر اللہ کی طرف رجوع تو ہو، وہ اللہ کی طرف مڑنا تو چاہے۔ دیکھو نا، بچہ جتنا مرضی دور چلا جائے پھر بھی ماں باپ کی محبت اس کے دل کو کھینچتی۔ ایک وقت آتا ہے ماں کی طرف کھینچ پڑتی ہے، باپ کی طرف انسان کھینچا چلا جاتا ہے۔ تو ماں باپ تو ہمارے دنیا کے اندر پالنے والے ہیں، اصل پالنے والا تو ہمارا کون ہے؟ اللہ ہے، رب ہے۔ اب جب بندہ اس رب کی طرف کھینچے اور اس رب کی طرف رجوع کرے، اللہ فرماتے ہیں اس رجوع کرنے والے اور کھینچنے والے کو میرے اس کلام سے فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ذات کی طرف رجوع نصیب فرمائے۔ فرمایا جب یہ بات یقیناً ثابت ہو گئی، طے ہو گئی کہ پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آسمانوں سے رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا پھر فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر پکارو اسی اللہ کو پکارو۔ اور کس طرح پکارو؟ اس طرح نہیں کہ یا اللہ تو بھی مدد کر، یا رسول تو بھی مدد کر، یا علی تو بھی مدد کر، یا غوث تو بھی مدد کر۔ اللہ فرماتے نہیں ایدا نہیں میں نے چاہیے، مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے پکار اس کے لیے۔ پکار صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، صرف اور صرف یا اللہ مدد، اللہ ہی کو پکارو۔ سارے نبیوں نے کس کو پکارا ہے؟ اللہ ہی کو پکارا۔ آدم علیہ السلام کو مسئلہ ہوا تو پکارا کس کو؟ اللہ رب العالمین کو۔ نوح علیہ السلام کو مسئلہ بنا تو پکارا کس کو؟ اللہ کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مسئلہ بنا تو پکارا کس کو؟ اللہ کو۔ موسیٰ علیہ السلام مشکل میں گھرے تو پکارا کس کو؟ اللہ کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کا گھیرا حالات نے تنگ کیا تو کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ وہ دیکھو بدر کے میدان کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو میدان میں لے کے آئے تو پھر کیا کیا؟ چھپر کے نیچے جا کے پکارا کس کو؟ اللہ رب العالمین، اللہ کو پکارا۔ میرے محترم دوستو، یہ خالص پکار اللہ کو چاہیے۔ بندہ صرف میرے در کا منگتا اور بھکاری رہے، در در پہ ٹھوکریں نہ کھائے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے گراں، 1000 سجدے سے بندے کو دیتا ہے نجات۔ ایک جگہ پہ سجدہ کرنے، آج دیکھو ہمارے حکمران چوکھٹ پہ سجدے کر، کبھی اقوام متحدہ کی چوکھٹ پہ جھکتے، کبھی امریکہ کے در پہ جا کے جھکتے، کبھی فرانس کو خوش کرنے کے لیے یہاں کے مسلمانوں کو مار کے ویڈیو بنا کے ان کی وہاں بھیجتے ہیں، جی دیکھو جی ہم نے مار دیے، ہم نے ان کو پکڑا، ہم نے ان کو گرفتار کیا، کس لیے کہ ان کے در پہ جھکے۔ یہ ایک اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، ایک اللہ کو نہیں پکارتے، اور جو اللہ کو نہیں پکارتا، اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، اللہ پھر اس کو در در پہ جھکاتا ہے، در در پہ جھکا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، زندگی بھر کا اصول بنا لو کہ ہم جھکیں گے تو صرف کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ ہمارا مشکل کشا صرف اللہ، حاجت روا صرف اللہ، بگڑی بنانے والا صرف اللہ، اور مسئلے حل کرنے والا صرف اللہ، موت و حیات کا مالک صرف اللہ، عروج و زوال کا مالک صرف اللہ۔ ہمیں نفع بھی دیتا ہے تو کون؟ اللہ، اور نقصان سے بھی بچاتا ہے تو کون؟ اب جب یہ توحید کی بات ہوتی ہے، ایک اللہ کی بات ہوتی ہے، تو بہت سارے ماتھے جن پہ شکنے پڑ جاتی، بہت سارے دل ہیں جن میں غصہ آنے لگ جاتا ہے، بہت ساری طبیعتوں پہ بوجھل پن ہو جاتا ہے، لو جی ہے کہ جی اللہ ہی اللہ کری جان ہے، اور کسی کا نام ہی نہیں، صرف اللہ کے گن گائے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے کرو ایسے ہی کرو، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافر اس سے سڑتے ہیں تو سڑتے رہنے، کافر اس کو ناپسند کرتے ہیں تو کرتے رہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کو توحید اچھی نہیں لگتی، مشرک کو ایک اللہ کی بات اچھی نہیں لگتی۔ میرے محترم دوستو،
میرا آپ کا ہر ایک کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ انبیاء علیہ السلام اس کے برگزیدہ بندے، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عظمت بڑی شان رکھنے والے، لیکن اللہ کے کیا ہیں؟ بندے ہیں۔ اللہ کے کیا ہے؟ بندے ہیں۔ صحابہ کرام، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرات حسنین کریمین شہزادے، سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی عظمتیں رکھنے والے انسان، بڑی شانیں رکھنے والے لوگ، لیکن پھر بھی اللہ کے کیا ہیں؟ بندے ہیں۔ اولیاء اللہ، بزرگان دین، پیر پیراں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، یہ سارے کے سارے اولیاء اللہ، یہ سب کے سب بہت عظیم انسان، بڑی عظمتوں والے۔ ایسی عظمتیں ان کی کہ ان کے پاؤں کے جوتے کے نیچے لگی مٹی بھی ملے تو ہم ان کو بھی آنکھوں کا سرما بنائیں۔ ان کے جوتے ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن یہ پھر بھی سب کے سب کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ ہم ان کے منگتے نہیں، ہم اس کے منگتے ہیں جس کے یہ سب بھی منگتے ہیں، جس سے یہ سب بھی مانگ رہے ہیں۔ اور ان کی تعلیمات یہی ہے کہ پکارو صرف کس کو؟ اللہ رب العالمین۔ لہذا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس اللہ کو پکارو خالص پکار کرتے ہوئے، خالص اسی کو پکارو۔ جیسے اس نے تمہیں نعمتیں خالص دی، جیسے اس نے تمہیں پھل خالص دیے، جیسے اس نے تمہیں دودھ خالص دیا، جیسے اس نے تمہیں ہر چیز خالص دی، ایک ہی مطالبہ کیا ہے کہ پکارو مجھے بھی کس طرح؟ خالص۔ تو خالص اللہ کے لیے پکار کیا ہے کہ صرف اور صرف یا اللہ مت۔ اب اس جملے سے، اللہ کو پکارنے سے اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو اللہ پاک فرماتے بھلے ہوتا رہے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کو یہ بات ناگوار گزرے تو گزرے، کوئی بات نہیں، لیکن تم ہمیشہ صرف کس کو پکارو؟ اللہ کو۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ایسی توحید نصیب فرمائے، قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ۔ اللہم